آج کل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور جو اصل مسجد میں نماز کے اوقات متعین ہوتے ہیں اس وقت کی تاخیر کے ساتھ آتے ہیں، اور مسجد میں جو متعین امام، مؤذن اور مصلیان کرام ہوتے ہیں وہ سب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اپنی ٹولیاں بنا کر کے آتے ہیں اور مسجد میں دوبارہ اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ فقہاء کرام نے اس طریقے سے مسجد کے اندر دوبارہ جماعت ثانیہ جس کو کہتے ہیں، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر تکرار جماعت یہ مکروہ ہے۔ جس مسجد میں نمازی باقاعدہ آتے ہو، امام متعین ہو، مؤذن متعین ہو، تو اس صورت میں نمازی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسی متعین امام اور مؤذن اور مصلیان کے ساتھ اپنی نماز کو پوری کرے۔ دوسری جماعت بنانا اس صورت میں بغیر کسی عذر کے مکروہ فقہاء نے لکھا ہے۔ جب بھی کوئی شخص جماعت اولیٰ سے اگر رہ جائے، اب وہ شخص اگر مسجد کے اندر آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی الگ الگ جو ہے نماز پڑھے، یا اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر اپنے جس مکان میں وہ رہتا ہے اسی مکان میں وہ چند ساتھی جو ہے وہ اسی جگہ نماز جماعت بنا کر کے پڑھ لے، لیکن مسجد کا خوب خیال رکھے۔ مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ در مختار میں ہے وَيَكْرَهُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ محلہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ شامیہ میں بھی اسی سے استدلال کرتے ہوئے کراہت التکرار فی مسجد المحلہ ولو بدون اذان ویؤید بدون اذان، اور پھر بڑی لمبی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے فتاوی شام کے اندر، لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں تکرار جماعت فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ یہ عبارت فتاوی شام کی ہے، پہلی جلد صفحہ 552، HM سعید کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کفایت المفتی تیسری جلد کتاب الصلاح صفحہ نمبر 144 پر عنوان ہے مسجد میں تکرار جماعت مکروہ ہے، جواب نمبر 206، جو جامعہ فاروقیہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، جدید تصحیح کے ساتھ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ اس نسخے کے اسی صفحے پر اس کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔